موت کے بعد آخرت میں اٹھے گی، میدان محشر میں جمع ہوگی، کہا جائے گا اس عورت سے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے دروازے، ایک مطلب باب الریان روزہ داروں کا دروازہ، باب الصدقہ صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، باب الصلاح نمازیوں کا دروازہ، لیکن یہ خاتون جس نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی، روزوں کا اہتمام کیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام ہے کس کا؟ عورت کا۔ اسلام نے خواتین کو یہ درجہ دیا۔ انشاءاللہ ایک آخری حدیث، وقت تو انشاءاللہ ممکن ہے ہو رہا ہے، اسی سے متعلق حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں مردوں میں سے جو جنتی ہے؟ الا انبئکم برجالکم من اہل الجنہ قال النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ والمولود فی الجنہ والوعید فی الجنہ۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں الا انبئکم بنسائکم من اہل الجنہ قال الودود الولود العود التي اذا ظلمت فقالت هذه يدي في يدك لا اغمد طرفا حتى ترضى رواہ الطبرانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کی جو مردوں میں سے جنتی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہید جنتی ہے، نبی جنتی ہے، اور نومولود بچہ جنتی ہے، زندہ درگور کی آواز زندہ دفنایا ہوا بچہ جنتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنتی عورتیں ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ عورت جو سب سے زیادہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، وہ عورت جس کی محبت انتہا درجے کی اپنے شوہر سے ہے، اور بچے پیدا کرنے میں کبھی تعمل محسوس نہیں کرتی، تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ پھر ایسی مظلومہ عورت جس کا شوہر ظالم ہے، جس کا شوہر ظالم ہے، روزانہ ظلم کرتا ہے، گھر آیا لڑتا ہے، گھر آیا جھگڑتا ہے، مارم ماری آتے ہی گھر میں، اتنی مظلومہ ہے لیکن کبھی بھی وہ شکوہ شکایت نہیں کرتی۔ شوہر مار لیا، خود مار کے تھک گیا، گالیاں دے کے تھک گیا، اس کے بعد شوہر کے پاس جاتی ہے، شوہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہتی ہے دیکھو تمہیں جتنے گالیاں دینا تھا گالیاں دے دیے، مارنا تھا مار لیے، سب ہو گیا، لیکن اب میں اس وقت تک نہیں سوتی جب تک تم مجھ سے یہ نہیں بولتے کہ تم مجھ سے راضی ہے۔ ایسی مظلومہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ کون ہے؟ جنتی عورت ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھی میرے دوستو اس عنوان کے تعلق سے، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ محترم حضرات، جس طرح نماز ظہر اور نماز عصر جمع بین صلاتین کی گئی ہے، اسی طرح نماز مغرب اور نماز عشاء بھی جمع بین صلاتین کی جائے گی۔ جمع تاخیر ہوگی، یعنی مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ اب تک ہم لوگ عورتوں کے لیے جو اس پروگرام میں انتظام کیا گیا ہے، اس مناسبت سے ایک پرمغز خطاب فضیلت الشیخ مجیب الرحمن قاسمی فاضل جامعہ دارالعلوم دیوبند امام و خطیب مسجد عائشہ بدر کی زبانی خواتین اسلام کے آئینے میں سماعت فرما رہے تھے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ محترم حضرات اطمینان سے بیٹھے رہیں، اس لیے کہ ہمیں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد اتباع رسول کے فوائد اور اس سے روگردانی کے نقصانات کے عنوان پر فضیلت الشیخ اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار
बेंगलोर आप हजरात से खिताब फरमाएंगे। फजीलत शेख